اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں شمائل ترمذی کا سبق نمبر 27 کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ سبق صفحہ نمبر 135 سے شروع ہو کر 140 تک جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 9۔ حدیث نمبر 9 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدو مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھانا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں تشریف لے گئے۔ راوی کو شک ہے یہ قصہ کس موقع کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعوت میں تشریف لے گئے جس میں کدو تھا۔ چونکہ مجھے معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مرغوب ہے، اس لیے اس کے قتلے ڈھونڈ کر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیتا تھا۔ فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ اگر برتن میں مختلف چیزیں ہوں تو اپنے علاوہ دوسری جانب سے بھی کسی مرغوب چیز کے اٹھا لینے میں کچھ حرج نہیں، بشرطے کہ ساتھی کو کراہت نہ آئے۔ ڈھونڈ کر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شوربہ زیادہ رکھنے کا معمول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی فرمائی ہے کہ شوربہ زیادہ رکھا کرو کہ پڑوسی بھی متنفع ہو سکے۔ حدیث نمبر 10۔ حدیث نمبر 10 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، جابر بن طارق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کدو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ اس سے سالن میں اضافہ کیا جائے گا۔ فائدہ: کدو کے فوائد بھی علماء حدیث نے بہت سے لکھے ہیں اور طب کی کتابوں میں بھی بہت سے منافع لکھے ہیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ عقل کو تیز کرتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے۔ حدیث نمبر 11۔ حدیث نمبر 11 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کی۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کی روٹی اور کدو گوشت کا شوربہ پیش کیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ پیالہ کے سب جانبوں سے کدو کے ٹکڑے تلاش فرما کر نوش فرما رہے تھے۔ اس وقت سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گیا۔ فائدہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود بھی دعوت ہوگی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خادمیت میں چلے گئے ہوں گے، اس میں بھی کچھ مذائقہ نہیں، بشرطے کہ داعی کو گراں نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ مجھے اس وقت سے کدو سے رغبت ہو گئی، اس محبت کا ثمرہ ہے جو ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی، اور محبت کا مقتضا یہی ہے کہ محبوب کی ہر ادا پسند ہو، اس کی ہر بات دل میں جگہ کرنے والی ہو۔ جس درجہ کی محبت ہوگی اسی درجہ میں محبوب کے اثرات کے ساتھ شغف ہوگا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے داروں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی صورت بنانا بھی پسند نہیں۔ حدیث نمبر 12۔ حدیث نمبر 12 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھا اور شہد پسند تھا۔ فائدہ: بظاہر حدیث میں حلوے سے مراد ہر میٹھی چیز ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس سے متعارف حلوہ مراد لیا ہے جو مٹھائی اور گھی وغیرہ سے بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ بنوا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ یہ حلوہ آٹے اور شہد اور گھی سے بنایا گیا تھا۔ شکر کا اس زمانے میں کچھ ایسا دستور نہ تھا، اس لیے میٹھی چیز عموماً شہد یا کھجور سے بنائی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 13۔ حدیث نمبر 13 کے ترجمہ کا مفہوم ہے،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پہلو کا بھنا ہوا گوشت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور پھر بلا وضو کیے نماز پڑھی۔ بعض روایات سے آگ سے پکی ہوئی چیز کا ناکے سے وضو ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہی مذہب بعض علماء متقدمین کا ہے، لیکن خلفائے اربعہ اور ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ جو احادیث وجوب وضو پر دلالت کرتی ہیں وہ منسوخ ہیں یا معدل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث بھی جمہور کی تائید کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 14۔ حدیث نمبر 14 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھنا ہوا گوشت مسجد میں کھایا۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، بشرطے کہ ریزہ وغیرہ سے مسجد خراب نہ ہو، ورنہ مکروہ ہوگا، اور ممکن ہے کہ یہ حالت اعتکاف کا ذکر ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول ہر سال اعتکاف کرنے کا تھا، اور اس صورت میں مسجد میں کھانا پینا ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 15۔ حدیث نمبر 15 کے ترجمہ کا مفہوم ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا، کھانے میں ایک پہلو بھنا ہوا لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو سے کراس میں اسے کاٹ کر مجھے مرحمت فرما رہے تھے۔ اسی دوران میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نماز کی تیاری کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہوں اس کے دونوں ہاتھ۔ کیا ہوا اس کو کہ ایسے موقع پر خبر کی اور پھر چھری رکھ کر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دوسری بات میرے ساتھ یہ پیش آئی کہ میری مونچھ بہت بڑھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ مسواک پر رکھ کر ان کو کتر دو، یا یہ فرمایا کہ مسواک پر رکھ کر ان کو کتر دو۔ راوی کو الفاظ میں شک ہے کہ کیا الفاظ فرمائے۔ فائدہ: اس حدیث میں چند مضمون قابل تنبیہ ہیں۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مہمان ہوا، اس کے مطلب میں علماء کے دو قول ہیں اور روایات مختلفہ سے دونوں کی تائید ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ ساتھ کا لفظ زائد ہے، اور مقصود یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانی کی مد میں پہلو کا گوشت بھنوایا اور کاٹ کر کھلایا۔ جامع ترمذی شریف کی روایت اس مضمون کے کچھ زیادہ مناسب ہے، اور ابو داؤد کی روایت تو گویا اس مضمون میں صریح ہے، جس کے لفظ یہ ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان بنا۔ دوسرے یہ کہ میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کسی تیسرے شخص کے مہمان ہوئے۔ ساتھ کا لفظ روایات میں اس کی تائید کرتا ہے۔ اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کاٹ کر کھلانا تالیف قلوب کے لیے تھا۔ تیسرا مطلب بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مہمان کیا، مگر یہ صحیح نہیں۔ بندہ کے نزدیک اقرب یہ ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مع مہمانوں کے کسی جگہ دعوت تھی، جیسا کہ دستور عام ہے کہ اکابر کی دعوت بما خدام و مہمانان ہوتی ہے۔ اس صورت میں ابو داؤد اور ترمذی دونوں کی روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت مع مہمانوں کے دعوت کی وجہ سے یہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دوسرے کے مہمان تھے۔ دوسرا مضمون چاقو سے کاٹنے کے متعلق ابو داؤد شریف اور بہیقی کی روایات میں چاقو سے کاٹنے کی ممانعت بھی آئی ہے۔ علماء حدیث نے ان دونوں حدیثوں کے درمیان مختلف طریقوں سے تطبیق فرمائی ہے۔ سہل یہ ہے کہ وہ ممانعت چاقو سے کھانے کی ہے، اور یہ واقعہ چاقو سے کاٹ کر ہاتھ سے کھانے کا ہے۔ اگر گوشت اچھی طرح نہ گلا ہو تو چاقو سے کاٹ کر ہاتھ سے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔
اور ضابطہ کی بات یہ ہے کہ جس چیز میں اجازت اور ممانعت دونوں پائی جاتی ہوں اور وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ نہ ہو تو باقاعدہ کے موافق ممانعت کو ترجیح ہوا کرتی ہے۔ یہ ضابطہ مستقل ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس حدیث میں ممانعت وارد ہوئی ہے اس کے لفظ یہ ہیں کہ چاقو سے گوشت نہ کاٹا کرو، یہ اجمیوں کا یعنی کفار کا طریقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ممانعت اس طریق میں ہے جس سے کفار سے تشبہ ہوتا ہے۔ مطلقاً چاقو سے کاٹنے کی ممانعت نہیں ہے اور کفار کے ساتھ تشبہ سے بچنے کی تاکید تو سینکڑوں احادیث میں ہے۔ تیسری بات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ الفاظ تنبیہ سے ہیں۔ ایسے الفاظ کے معنی مقصود نہیں ہوتے، ملامت اور تنبیہ مقصود ہوتی ہے۔ ہر زبان میں اس قسم کے الفاظ ڈانٹنے کے موقع میں مستعمل ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس جگہ پر بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہونے کی وجہ سے اس کے نفیس معنی بھی بتلائے ہیں، لیکن ظاہر صرف تنبیہ ہے، اور تنبیہ اس امر پر تھی کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہمان کی وجہ سے اس کے اہتمام میں مشغول تھے تو اس کے درمیان میں اطلاع نہ کرنی چاہیے تھی، بلکہ فراغت کا انتظار مناسب تھا، جبکہ نماز کے وقت میں گنجائش بھی تھی۔ چوتھی بات، لبوں کے کاٹنے کے متعلق ظاہر یہی مطلب ہے جو ترجمہ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لبیں بڑھی ہوئی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھے کے بجائے مسواک رکھ کر کاٹنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ بعض شراح حدیث اس طرف گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لبیں مراد ہیں، لیکن ابو داؤد شریف کی روایت میں تصریح ہے کہ میری لبیں بڑھی ہوئی تھیں جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ دیا۔ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مختلف الفاظ سے وارد ہوا ہے، جس میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے اور مونچھوں کے کاٹنے میں مبالغہ کرنے کی تاکید ہے۔ اسی وجہ سے ایک جماعت علماء سلف کی اس طرف ہی ہے کہ مونچھوں کا منڈانا سنت ہے، لیکن اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ کتروانا سنت ہے، لیکن کتروانے میں ایسا مبالغہ ہو کہ مونڈنے کے قریب ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، ہمارا شمائل ترمذی کا یہ 27ویں سبق کا حصہ دوم مکمل ہوا۔ انشاءاللہ حصہ سوم یہیں سے کل شروع کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔